ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف کو سمجھانے گئے تھے کہ مصالحانہ رویہ رکھیں. اب پارٹی بیانیہ کیا ہوگا؟ آپ بھی لندن بیٹھک میں تھے. جارحانہ ہوگا پارٹی بیانیہ یا مصالحانہ ہوگا؟ پہلے تو اپنی بات کو درست کر لیں الفاظ کو کہ کارکن جو ہوتا ہے وہ لیڈر کو سمجھانے نہیں جاتا. کارکن جو ہوتا ہے اپنی رائے دیتا ہے. شہباز شریف اپنے قائد کو سمجھا نہیں سکتے، رائے دے سکتے ہیں، اور رائے جو وہ دیتے ہیں ان کی اپنی رائے ہوتی ہے. مگر قائد نے جو کچھ کہا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. تیسرا یہ ہے کہ ہماری جماعت کے اندر کوئی کارکن، کوئی عہدیدار ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف ایک حتمی فیصلہ دے دیں تو اس کے بعد کوئی اپنی رائے دے. اچھا مسلم لیگ نون احتساب کی بات کر رہی ہے، جنرل باجوہ کا نام لے کے، باقی لوگ کا نام لے کے. مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ یوسف کی اسٹیبلشمنٹ تھی اور پی ڈی ایم کا ایک جوائنٹ آپریشن تھا جس میں آپ بینیفیشری تھے. جنرل باجوہ کے احتساب تو چاہتے ہیں، مساق جمہوریت کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت گرانے والے جو بینیفیشری ہیں وہ اپنا احتساب کیوں نہیں کروا رہے، یا وہ اپنے آپ کو کیوں نہیں ذمہ دار سمجھتے سارے ملکہ؟ اچھا بات لمبی ہو جائے گی، مگر میں آپ کو کہہ دوں ضرور دیتا ہوں کہ آپ یہ تو ایک اطمینان رکھیں کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کرنا ہماری خواہش نہیں تھی. یہ ریاست کی ضرورت تھی. ریاست کی ضرورت اس لیے تھی کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی فورسز جس طرح عمران خان کے پیچھے کھڑی ہیں، جس طرح سائفر لہرانے پر جس ریاست کے خلاف لہرایا گیا، آج تک اس کی طرف سے عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن نظر نہیں آیا. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عالمی فورسز کس طرح پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے پر عمران خان کا ساتھ دیتی ہیں. تو اس لیے یہ اطمینان رکھیں کہ ہم نے جو اپنی سیاسی مقبولیت کی قربانی ریاست کے لیے دی تھی وہ ایک ایک کر کے چیزیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ کی ضرورت نہیں تھی عدم اعتماد، ریاست کی ضرورت تھی، پاکستان کی ضرورت تھی، ڈیمانڈ تھی قوم کی، تو ہم نے وہ فیل کیا. ورنہ اگر ہم 16 ماہ اس کو اور حکومت کرنے دیتے تو آج نام و نشان عمران خان کا تو نہ ہوتا، مگر شاید میرے منہ میں خاک پاکستان کے اندر بھی وہ حالات بن جاتے کہ کئی نواز شریف بھی آ کر تجدید عہد مینار پاکستان کے سائے تلے کرتے، مگر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے. آپ نے فرمایا کہ میاں نواز شریف صاحب بڑے یکسو ہیں آئین شکن عناصر کا احتساب کرنے کے لیے، اور یہاں پہ ڈبیٹ ڈیفرنٹ ہے، کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں، کچھ لوگ خلاف ہیں. تو میاں صاحب نے اپنی اتحادی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی اس معاملے پہ کوئی بات کی ہے؟ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی، کیا وہ بھی اس پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے کہ احتساب کریں گے؟ وہ بھی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ایک تو وہ ہمارے اتحادی نہیں تھے، وہ ایک ارینجمنٹ تھا اس سے جان چھڑانے کا اور پاکستان کو اس گرداب میں پھنستا ہوا جو جا رہا تھا اس سے نکالنے کا. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نواز شریف ان کرداروں کو کیا کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، میں تو عرض کر چکا کہ نواز شریف نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ لیاقت علی خان سے لے کر نواز شریف تک جو سیاستدانوں سے ہوتا ہے خدمت کی وجہ سے، پاکستان میں استحکام لانے کی وجہ سے، اس کو آپ وقتی طور پر ایک سائڈ پہ رکھ بھی دیں، تو مجھے تو آج کنسرن یہ ہے کہ آپ انصاف کرنے والے اداروں میں اگر کوئی انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. ایک طاقتور ادارے میں اگر کوئی اپوائنٹمنٹ کسی کی مرضی کے خلاف یا کسی کی ایکسٹینشن کے اگینسٹ ہو جاتی ہے تو وہاں بغاوت پر اکسا دیا جاتا ہے لوگوں کو، یا بغاوت کروا دینے کے لیے کوششیں کر دی جائیں، تو پھر میری ریاست کہاں کھڑی ہے، میرے ادارے کہاں کھڑے ہیں؟ پھر میں اس کے لیے بھی آواز نہ اٹھاؤں؟ یہ سوال کرنے والوں سے وہ سوال کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا جواب ہے.
ریاست کے لیے آپ نے قربانی دی اور امام کی حکومت کا خاتمہ کیا تو سمجھتے ہیں کہ تاریخ اس کو مثبت لے گی؟ یہ تو بہت زیادہ لوز بولے تھے. آپ کو کوئی شک ہے کہ مثبت نہیں لے گی؟ کیونکہ آپ یہ نہ تو پھر جنرل باجوہ اس طرح تو جنرل باجوہ بھی معصوم ہوئے جنہوں نے جو ہے اس کی حکومت کا خاتمہ کیا تو اس کے باقی گناہ معاف کریں. انہوں نے تو جیسا دیکھیں جو رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا اس کا جواب تو رانا ثناء اللہ صاحب دیں گے. جو آپ نے میرے سے سوال کیا میں ذاتی طور پر اور پارٹی کے اندر 90% لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اور قوم بھی سمجھتی ہے کہ جتنے قصوروار جنرل فیض ہیں اتنے ہی قصوروار جنرل باجوہ ہیں. اب آگی بات کہ ہم تو اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا کسی طور پر بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہم تو ڈیمانڈ آج کر رہے ہیں اور پورے زور سے کر رہے ہیں کہ اگر 9-10 مئی کے کرداروں کو، سہولت کاروں کو اور آج کے موجودہ جو ہیڈ ہیں اس ادارے کے ان کے خلاف، ادارے کے خلاف بغاوت پر اکسانے والوں کو آپ کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی نام بھی ہو. اور اسی طرح انصاف فراہم کرنے والے ادارے میں اگر 3-4 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، نام لے سکتے ہیں آپ ان کے کہ انہوں نے آئین قانون کے مطابق فیصلے دیے، قوم ان کے دفاع کے لیے، قوم ان کے فیصلوں کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی، تو کل مجھے کوئی جواب دے کہ اداروں میں کوئی انصاف کر سکے گا؟ یہ ہے پاکستان کا جو مقدمہ، یہ ہے نواز شریف کا مقدمہ، یہ ہے مسلم لیگ کا مقدمہ اور یہی ہے پاکستانی قوم کا مقدمہ. اسی میں اگر انصاف مل جائے گا، اسی میں چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے گا تو پاکستان کے تمام دکھوں کا جو ہم مختلف اوقات میں روتے رہے ہیں مداوع ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. انصاف فراہم کرنے والے ادارے میں اگر 3-4 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، نام لے سکتے ہیں آپ ان کے کہ انہوں نے آئین قانون کے مطابق فیصلے دیے، قوم ان کے دفاع کے لیے، قوم ان کے فیصلوں کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی، تو کل مجھے کوئی جواب دے کہ اداروں میں کوئی انصاف کر سکے گا؟ یہ ہے پاکستان کا جو مقدمہ، یہ ہے نواز شریف کا مقدمہ، یہ ہے مسلم لیگ کا مقدمہ اور یہی ہے پاکستانی قوم کا مقدمہ. اسی میں اگر انصاف مل جائے گا، اسی میں چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے گا تو پاکستان کے تمام دکھوں کا جو ہم مختلف اوقات میں روتے رہے ہیں مداوع ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.